دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 20 سال کی لڑکی کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ 20 سال کی لڑکی کا کیا ماجرا ہے؟ اس کا ماجرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی 20 سال کی خاتون ہیں یا لڑکی ہیں اور آپ مثال کے طور پہ کہیں نوکری کرتی ہیں اور آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے یا تنگ کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سپروائزر ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کہیں سپر مارکیٹ میں کام کرتی ہیں، وہ آپ کا سپروائزر جو ہے روزانہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے کام میں کیڑے نکال رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سینیریو ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو آپ اس کو برداشت کرتے رہیں یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، شارپن یور سو، یعنی اب یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کلاڑی کے دستے کو تیز کرو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو اسکل سیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے، یعنی جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اب صلاحیت آپ کیسے بڑھائیں گی؟ صلاحیت بڑھانے کا سب سے جو تیز ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی زبان سیکھ لیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کوئی بہتر نوکری پہ جا سکیں۔ مطلب بھلے سے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے اگر فرینچ سیکھ لی، فرانسیسی زبان، آپ کو فرانس میں نوکری مل سکتی ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو ہراس نہیں کرے گا۔ آپ نے جرمن زبان سیکھ لی، آپ کو جرمنی میں نوکری مل سکتی ہے۔ آپ نے انگریزی زبان سیکھ لی، انگریزی زبان کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا میں کہیں پہ بھی نوکری مل سکتی ہے، آپ کو یہاں پاکستان میں بھی بہتر نوکری مل سکتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شارپن یور سو، یعنی شارپن یور اسکلز، رائٹ۔ میں اس ویڈیو کے اوپر ایک اپنے یوٹیوب چینل کا ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، وہ 9 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اس 9 منٹ میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح آپ انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بیسک کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کس طرح انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، رائٹ۔ ایک چیز میں آپ کو، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی 20 سال کی لڑکی، تو میں ویسے ہی آپ کو اشارے کے طور پہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کا بچہ ہو جو کہیں موٹر سائیکل کے میکینک پہ کام کرتا ہو، دکان پہ کام کرتا ہو، کوئی ہیلپر ہو یا کچھ اور تندور پہ روٹیاں لگاتا ہو، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو کہ لائف میں ٹریپ ہوا ہے، رائٹ۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف یہ میرا 9 منٹ کا ویڈیو دیکھنا ہے اردو زبان میں، اس کا لنک میں اوپر شیئر کر رہا ہوں، وہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کس طرح آپ انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان آپ سیکھیں گے، آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو نوکری بھی بہتر مل جائے گی کہیں پہ، دوسرا آپ نالج لے سکتے ہو۔ بہت سارے جو اچھا مطلب کانٹینٹ ہے یا جو پتے کی باتیں ہیں، کام کی باتیں، وہ انگریزی زبان میں بتائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اگر آپ میرے جیسے مطلب نالائق قسم کے انسان ہے تو میں تو خالی تھوڑی بہت اردو زبانی کچھ جانتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ تو اگر میرے سے اوپر تھوڑا آپ کو جانا ہے، آپ انگریزی زبان سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ 2 زبانیں سیکھ جائیں گے۔ زبان جتنی بھی آپ سیکھو گے، اور آج کل زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ویسا تو 1 سال کا نسخہ، لیکن آپ تھوڑی زیادہ جان مارو تو 3 مہینے میں بھی سیکھ سکتے ہو، 6 مہینے میں بھی سیکھ سکتے ہو، اس کے لیولز ہوتے ہیں مختلف۔ تو یہ سارے جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس ایک میں آپ کے ساتھ واقعہ اور شیئر کرتا ہوں۔ ابھی یہاں سے تھوڑی فاصلے پہ میں آ رہا تھا، 2 بچے تھے، ایک بچہ تھا 14 سال کا، کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے، ایک بچہ تھا 14 سال کا اور دوسرا بچہ تھا 10 سال کا شلوار قمیض میں، ٹھیک ہے۔ 14 سال کا بچہ تھا وہ لینڈ کروزر میں سے اترا، جو 10 سال کا بچہ تھا وہ ایسے ہی کوئی، وہ جیسے بچے کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، پاپڑ بیچ رہا تھا وہ 10 سال کا بچہ۔ جو 14 سال کا بچہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تم ایسا کرو، میرے پاس اگر وہ جائز ہوتا یا ایزی پیسہ ہوتا میں تمہیں فنڈس ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ بچے آپس میں مذاق کر رہے تھے، مطلب مذاق کیا، وہ ایک تفریح لے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ہے جو کہ لینڈ کروزر میں سے اترا ہے، دوسرا پیدل چل رہا ہے، پیر میں چپل بھی نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہے، ہیو اور ہیو ناٹس، یہ 2 چیزیں ہیں دنیا میں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو 20 سال کی لڑکی ہے، اگر آپ کسی سے مطلب رسپیکٹ مانگو گی یا عزت مانگو گی تو آپ کو یہ ملے گا، اس کو کیا بولتے ہیں، ٹھینگا۔ آپ کو اپنی جو ویلیو ہے لائف میں وہ بڑھانی پڑتی ہے۔ یہ میں بعد میں ہر شخص کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ جو اگلا 1 دن ہے یہ گزرے گا، یہ جو اگلا 1 گھنٹہ گزرے گا، بالکل گزرے گا،
آپ یوٹیوب سے انگریزی سیکھو یا نہ سیکھو، اگلا 1 گھنٹہ گزرے گا، اگلا 1 دن گزرے گا نہیں گزرے گا، چاہے آپ کوئی چیز سیکھو یا نہ سیکھو، اگلا 1 ہفتہ گزرے گا نہیں بالکل گزرے گا، اگلا 1 مہینہ گزرے گا نہیں گزرے گا، بالکل گزرے گا، چاہے آپ کوئی چیز سیکھو یا نہیں سیکھو، سیکھو گے تو آپ کی ویلیو اوپر جائے گی، شارپن یور ساف، نہیں سیکھو گے تو ویلیو آپ کی جہاں پر آپ ہو وہیں پہ رہو گے، اور لوگ آپ کے ساتھ ہنسی مذاق تفریح کرتے رہیں۔ تو یہ ویسے خیر وہ دونوں بچے تھے، مجھے تو میں نے ان دونوں کو دیکھ کے دعا کی، سچی بات ہے، جو جس کے پاس لینڈ کروزر ہے میں نے اس کے لیے بھی دعا کی، اور جس کے پاس چپل نہیں ہے میں نے اس کے لیے بھی دعا کی، تو کیونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واٹ از لائف، لائف از تلخ، مطلب ٹی فور ہوتا ہے تلخ۔ ایک میں مثال اور سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لائف کیا، زندگی کیا۔ آپ کا 5 سال کا بچہ ہے، وہ سروس روڈ سے گزر کے روزانہ اسکول جاتا ہے، اب سروس روڈ پہ 2 پان والے بیٹھے ہیں، وہ دونوں اس کو تنگ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پان والے کو جو ہے وہ اس کی کتابوں پہ نظر ہے۔ پان والے کا فائدہ کیا ہے کہ یار کتابیں مل جائیں تو میں اس میں پان لپیٹ کے بیچوں گا، تو بچہ کے اسکول کیوں جا رہا ہے؟ پان والے کا فائدہ اس میں، آپ کا بچہ 5 سال کا، آپ اسے اسکول بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بچہ آگے آپ کو بتاتا ہے، آپ بچے کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر کوئی ہراسر آپ کے بچے کو ہراس کر رہا ہے اور آپ بچے کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ہراس کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، اگر آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی وہ ہراس کرنے والوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اور لائف میں میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، صرف میں نے زیادہ چیزیں نہیں سیکھی، میں نے صرف ایک چیز سیکھی ہے، لائف از شارٹ۔ ابھی میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا، ساری دنیا میں یار کیا کیا امیر لوگ، خوبصورت لوگ، پیارے لوگ، ترقی یافتہ لوگ، کسی کی بیوی مر گئی خوبصورت، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا مر گیا، جوان، یہ وہ آپ کو میں تو سر پکڑ کے ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار واٹ از لائف، لائف از شارٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو اگین، زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ زندگی میں اپنے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اگر میرا کوئی بلڈ ریلیٹو ہو جس کے جسم میں وہی بلڈ ہے جو میرے جسم میں، اگر میرا کسی کے ساتھ بلڈ کا رشتہ، خون کا رشتہ ہے، لیکن وہ ہراس کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں ہمیشہ اس کے خلاف بات کروں گا، اور میں کبھی بھی اسے پسند بھی نہیں کروں گا۔ دس از لائف۔ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، اگر میں نے زندگی میں کچھ سیکھا، تو یہ تو بہرحال برصغیر تذکرہ میں نے 5 سال کے بچے کی ایک بات مثال آپ کو دے کے سمجھائی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں نارمل ہے، جو 20 سال کی لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، وہ ہراس ہوتی ہیں۔ تو میں نے صرف آپ کو اس بچی کی مثال تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دے دی۔ آپ کوئی بھی ہو یار، آپ موٹر سائیکل میکینک ہو، آپ گاڑی کے میکینک ہو، آپ تندور پہ روٹیاں لگاتے ہو، آپ یہاں کہیں سمندر کے کنارے پاپڑ بیچتے ہو، آپ ہیلپر ہو کہیں پہ، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی ہو، آپ 10 سال کے ہو، 12 سال کے ہو، 15 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، آپ ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے بھائی ہو۔ یہ آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر اسکل سیکھو گے تو یہ روتھلیس دنیا ہے۔ روتھلیس کا مطلب ہے کہ دنیا بھاگ رہی ہے، کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دنیا کیا ہے؟ نفسا نفسی، ہر شخص اپنے لیے بھاگ رہا ہے، کچھ انسان زندہ رہنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایڈوائس میں صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، ایک اسکل کے اوپر کام کرو، صرف ایک اسکل سیکھو، اور ڈن کے اوپر سیکھو۔ اگلے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بیل ہوتا ہے، موٹا تازہ تگڑا، وہ بھاگتا ہے، جب وہ بھاگتا ہے تو کیسا بھاگتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس طرح آپ نے بھاگنا ہے، اور اگلے 1 سال تو میں آپ کو بہت کہہ رہا ہوں، اگر روزانہ 1 گھنٹہ لگاؤ گے تو اگلے 1 سال میں انگریزی زبان سیکھ جاؤ گے۔ آپ روزانہ 3 گھنٹے لگاؤ، اگلے 3 مہینے میں سیکھو۔ جب انگریزی ایک دفعہ سیکھ گئے تو آگے کے پھر سارے راستے، اور کوشش کرو۔ انگریزی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اسپیکنگ یعنی بولنا، رائٹ، اور رائٹنگ یعنی لکھنا، اور تیسری چیز ہوتی ہے ریڈنگ یعنی کہ پڑھنا، اور چوتھی چیز ہوتی ہے لسننگ یعنی کہ سننا، رائٹ۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے مشکل اس میں اسپیکنگ ہے میرے خیال میں، لیکن میں آپ کو فوکس انکریج کر رہا ہوں کہ آپ وہ کام کرو کہ وہ آپ ریڈنگ سیکھ جاؤ سب سے پہلے، یعنی جو پڑھنا ہوتا ہے انگریزی، کیونکہ وہ پڑھنا سیکھ گئے
تو پھر بہت ساری نالج آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. اور جو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں پاکستان سے باہر انگریزی زبان میں جو لکھتے ہیں وہ ان کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو دوستوں یہ آج کا چھوٹا سا ویڈیو تھا. میں نے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس 20 سال کی لڑکی کو جو کہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, کہیں پہ ہراس ہوتی ہے راستے میں بھی, اپنے سپروائزر سے ہراس ہوتی ہے, اپنے کولیگ سے ہراس ہوتی ہے, لیکن جاب چھوڑ نہیں سکتی بیچاری. تو آپ نے ہراس نہیں ہونا, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اسکل بھی سیکھنی ہے. اسی طرح میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں 5 سال کے بچے کے لیے جو کہ روزانہ اسکول جاتا ہے اور اسے مختلف لوگ جو ہیں ہراس کرتے ہیں, پان والے ہراس کرتے ہیں مختلف لوگ. تو یہ ویڈیو میں آپ سب کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اگر آپ کوئی زندگی میں نئی چیز سیکھیں گے اور ترقی کریں گے تو مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوگی. I'll see you later. Thanks. Bye.